غوث پاک میں اتنی ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں. یار بولو نا, اور زندہ کو مردہ کر دیتے ہیں. تو جب ان میں اتنی پاور ہے کہ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے نام کے بھگونے پہ بھگونے تو بنائے چلے جا رہا مگر انہیں زکات دی نہیں ہے. بات ہے کہ نہیں؟ لوگو تاریخ بغداد گواہ ہے, ذرا غور کرنا, ایمان تازہ ہو جائے گا, مزہ آ جائے گا. غوث اعظم کے کچھ مخالفین جتھا اکٹھا ہوا. لوگوں کتنا بھی اچھا آدمی کیوں نہ ہو جائے, مخالف اس کے بھی ہوتے ہیں, چاہے اللہ کا ولی بھی کیوں نہ ہو, مخالف اس کے بھی ہوتے ہیں. سرکار غوث پاک کے مخالف اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد میٹنگ کی. بولے چلو کوئی ایسا کام کرو جس سے عبد القادر کی بے عزتی ہو جائے. سرکار غوث پاک کی بے عزتی کرنے کے لیے نکلے. تمہارے غوث کی پاور بتانا ہوں. او لوگوں اگر سچے دل سے غوث پاک کو مانتے ہو تو خدا کی قسم ماننا زبان سے نہیں, میدان عمل میں آ کے مان لینا, نماز پڑھ لینا, زکات دے دینا, غریبوں کا ساتھ دے دینا. سرکار غوث پاک پر پھر اپنی نیا کو چھوڑ دینا. یہاں بھی تیری نیا کو پار لگا دیں گے, میدان محشر میں بھی تیری نیا کو پار لگا دیں گے. چند لوگ اکٹھا ہوئے, بولے کوئی ایسا کام کرو. غوث اعظم کی بڑی عزت ہے, بغداد میں عزت, بغداد کے باہر عزت, سارے زمانے میں عزت. کوئی ایسا کام کرو کہ عبد القادر کی عزت کم ہو جائے. مخالف چاہتا ہے. تو ان میں سے ایک شخص بولا ایک کام یہ کرتا ہوں, میں مرنے کا رول کروں گا. میں زندہ ہوں مگر رول مرنے کا کروں گا. میں جنازے والی چارپائی پر لیٹ جاتا ہوں. جب جنازے والی چارپائی پر لیٹ جاؤ تو مجھے چادر اڑا دینا. چادر اڑا کے عبد القادر کی بارگاہ میں لے چلنا اور عبد القادر سے کہنا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. جیسے ہی عبد القادر نماز جنازہ پڑھانے لگیں گے, میں جنازے کی چارپائی سے اٹھ کے بیٹھ جاؤں گا. پھر سب مل کے ہم مذاق بنائیں گے. ویسے تو اتنے بڑے پیر ہیں مگر یہ بھی پتہ نہ لگا سکے کہ سامنے مردہ لیٹا تھا کہ زندہ لیٹا تھا. سارے زمانے میں تھو تھو ہوگی, سارے زمانے میں انسٹ ہو جائے گی. اللہ اللہ ذرا غور کرو. لوگوں پروپیگنڈا تیار کیا جو ان میں بڑا تیز تھا. وہ جنازے کی چارپائی پہ لٹا دیا گیا. لوگوں سے چادر اڑا دی گئی. چادر اڑانے کے بعد کاندھا لگایا گیا. کاندھا لگانے کے بعد سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لائے. لانے کے بعد میں رکھ دیا. رکھنے کے بعد میں فرمایا سرکار اس کی نماز جنازہ پڑھا دو. انتقال کر گیا. اس کی وصیت یہ تھی کہ میری نماز جنازہ عبد القادر پڑھائے گے. حضور اس کی نصیحت یہ تھی میری نماز جنازہ شیخ عبد القادر سے پڑھوائیں گے. لوگوں عبد القادر کی پاور دیکھو, لوگوں عبد القادر کا تصرف دیکھو. وہ ہے تمہارا پیارا غوث. جب سرکار غوث پاک کے سامنے جنازہ رکھا ہے, میرے غوث نے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد میں دیکھ لیا معاملہ کیا ہے, میٹر کیا ہے. خدا کی قسم آنکھیں جب کھولی تو سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کی نماز جنازہ عبد القادر نہیں پڑھائے گا, اسے لے جاؤ. دیکھ لیا زندہ ہے مردہ نہیں ہے, معاملہ ڈھونگ ہو رہا ہے. جب غوث اعظم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے مردہ لیٹا کہ زندہ لیٹا, تو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ 11ویں کے چاول تو بنا رہا, پہلے عشر دیا کہ نہیں دیا. کتنے لوگ ایسے عشر کو جانتے نہیں کہ عشر ہے کس چیز کا نام, جانتے ہی نہیں. ان سے کہو عشر دے دو, کہتے ہیں مولانا عشر کیا, انہیں پتہ ہی نہیں. عشر ہے اگر تمہاری کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس کا 20واں حصہ نکالنا ہے اور وہ غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے. 20 کنٹل اگر دھان ہوئے تو 1 کنٹل وہ عشر کا ہو گیا. یہ ہے ٹھیک ہے بھائیو. غوث نے دیکھ لیا, بولے میں نہیں پڑھا. حضور اس کی تو وصیت تھی کہ آپ کو پڑھانا. سرکار غوث پاک نے فرمایا اصل میں اگر نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں تو ہو جاتی ہے جی, اور آپ نے دیکھا یہ زندہ ہے, اگر میں نے اس کی پڑھا دی تو ہو جائے گی. کہا حضور ہم بھی تو چاہتے ہیں ہو جائے. سرکار غوث پاک نے فرمایا آپ یہی چاہتے ہو کہ اس کی ہو جائے تو پھر ہو جائے. اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہو جائے تو پھر ہو جائے. بناؤ صفے. پہلے تو منع کیا, نہیں مانے. کہا حضور ہو جائے اس کی نماز جنازہ. کہا میں اوریجنل پڑھاتا ہوں, جھوٹی نہیں پڑھاتا. اگر پڑھا دی تو ہو جائے گی. اور عبد القادر سمجھ رہے تھے سرکار غوث پاک کے زندہ ہے مردہ نہیں ہے, پڑھا دی تو پھر اوریجنل ہو جائے گا.
یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اشاروں میں باتوں میں، مگر یہ ماننے کو تیار نہیں۔ انہیں تو بھوت چڑھا تھا کہ عزت کم ہونی چاہیے، جیسے ہی پڑھانا شروع کریں گے یہ کھڑا ہو جائے گا، ہم تالیاں بجائیں گے، مگر انہیں کیا پتا تھا بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں نے تو ہو جائے گی، کہا سرکار ہم بھی تو چاہتے ہیں ہو جائے، کہا جب ہو جائے تو پھر صفحے بناؤ، پھر ہو ہی جائے۔ یہاں دل لگی نہیں ہوتی، یہاں تو دل کی لگی ہوتی ہے۔ او میرے سنی بھائیوں، سب نے صفحے بنائی، صفحے بنانے کے بعد میں سارے لوگ یہ سوچ کے کھڑے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں راز کھل جائے گا، تھوڑی ہی دیر میں ہم تالیاں بجا رہے ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں ہم قہقہے لگا رہے ہوں گے، تھوڑی ہی دیر میں عبد القادر کی مذاق بنا رہے ہوں گے۔ او میرے بھائیوں، میرے سرکار غوث پاک نے صفحے بنوائی، مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں میرے غوث نے نیت کر لی، نیت کرتے ہیں واسطے نماز کے، نماز پڑھتے ہیں دعا، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتے ہیں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، دعا واسطے اس میت کی۔ سرکار غوث پاک نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد میں نماز شروع کر دی، تکبیر گئی اللہ اکبر، تکبیر اور تکبیر کہہ کے ثنا پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ثنا پڑھنا شروع کیا، لوگوں ذرا غور کرو، یہ جو صف میں کھڑے تھے بڑے خوش تھے، اب اٹھے گا، اب اٹھے گا، اور اٹھنے کے بعد میں شور مچائیں گے، تالیاں بجائیں گے، پورے بغداد میں یہ ہم جلوس نکالیں گے کہ ویسے تو بہت بڑے پیر بنتے ہیں مگر سامنے رکھے ہوئے انسان کو نہ سمجھ پائے کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے۔ ایک تکبیر سے دوسری کا نمبر آ گیا، اٹھنا تو دور کی بات، ہلا بھی نہیں، ہلا بھی نہیں، بالکل ایسے اٹھا۔ یہ سوچنے لگے یا اللہ بھی اٹھا نہیں، سوچنے لگے شاید دوسری تکبیر کے بعد اٹھے گا۔ دو تکبیریں ہو گئیں مگر اٹھا نہیں، سوچنے لگے تیسری کے بعد اٹھے گا، مگر تین تکبیریں ہو گئیں اٹھا نہیں۔ اب تو یہ ششو پنج میں پڑ گئے، یہ ٹینشن میں پڑ گئے، یہ پریشانی میں پڑ گئے، اٹھا کیوں نہیں؟ بات تو یہ طے ہوئی تھی، مشورہ تو یہ ہوا تھا جیسی نماز شروع ہوگی اٹھ جانا، تالیاں بجائیں گے۔ تین تکبیریں ہو گئیں، چوتھی کے بعد تو سلام پھر جاتا، اٹھا ہی نہیں۔ سلام چوتھی تکبیر چوتھی بھی ہو گئی، اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر ہوتے ہی سلام پھیر دیا گیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیر دیا گیا، اٹھا نہیں۔ یہ بڑے خاموش، بولتے ہی نہیں۔ ابھی تو آئے تھے شور مچائیں گے، پورے بغداد میں جلوس نکالیں گے، پورے بغداد میں ہاکار مچا دیں گے، اب تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اگر عزت آپ کو اللہ نے دی ہے تو کوئی مائی کا لال آپ کی عزت بگاڑ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک عزت دینا، ذلت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ اگر اللہ نے ٹھان لی کہ تمہیں عزت والا بنانا ہے تو کتنی حاسد پیدا ہو جائے، کتنی مخالف پیدا ہو جائے، مگر کوئی مائی کلال تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا، کوئی حاسد تمہیں بے عزت نہیں کر سکتا۔ سرکار غوث پاک کو بے عزت کرنے آئے تھے مگر عبد القادر کی عزت کے تاج تو اللہ نے بلند کیے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا، اللہ ذرا غور کرنا، سلام پھیر دیا گیا، جنازے پہ جو لیٹا تھا چارپائی پہ لیٹا رہا، نہ اٹھا۔ جا کے دیکھا قریب کے سو تو نہیں گیا، معاملہ کیا ہے بھئی؟ اسی کا منصوبہ تھا کہ میں لیٹ جاؤں گا اور جب نماز شروع ہوگی میں ہی اٹھ جاؤں گا، لیکن یہی نہیں تھا، بات ہماری خراب ہو رہی ہے۔ جب قریب جا کے دیکھا، چادر ہٹائی تو لوگوں غور کرو، لے کے آئے تھے تو زندہ تھا، مگر چادر اٹھا کے دیکھا تو خدا کی قسم مردہ پڑا تھا۔ زندہ نہیں تھا، مردہ تھا۔ عرض کرنے لگے سرکار یہ کیا ہو گیا؟ ظاہر سی بات ہے زندہ لائے تھے، مردہ ہو گیا تو بولے نا یہ کیا ہو گیا؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا اس کی تو ہو گئی،
میں نے کہا تھا کہ نماز ہم جھوٹی نہیں پڑھاتے، اگر ہم پڑھائیں گے تو ہو جائے گی، اس کی نماز ہو گئی۔ عرض کرنے لگے سرکار اس کی نماز ہو گئی لیکن یہ تو زندہ تھا۔ میرے غوث نے فرمایا زندہ تھا مگر زندہ ہے نہیں، ہاں مگر زندہ ہے نہیں۔ یا تو یہ غوث کی 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا یا ہونے والا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم کا ہی مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آج کتنی تاریخ ہے؟ چاندی کا نا پہلی تاریخ ہے، حضرت بتا رہے ہیں کہ پہلی تاریخ یہ غوث کا ہی مہینہ شروع۔ اللہ اللہ ذرا سنیے محبت سے، مزہ آ رہا ہے؟ اچھی لگ رہی ہے بات کہ نہیں لگ رہی ہے؟ میاں جان ہاں ماشاءاللہ، یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا سب کریم بیٹھے ہیں، سب مضبوط بیٹھے ہیں جی۔ جو امیاں اپنی ڈالی کو پکڑے رہتی ہے آخر میں اسی کا آم بنتا ہے اور اسی سے کام بنتا ہے، اور جو پہلے ہی گر جاتی ہے وہ تو بچے بازاروں میں بیچتے پھرتے ہیں 2 روپے کلو، کسی نے خریدی تو خریدی نہیں تو پھک گئی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں آپ ہی کا کام بنے گا، آپ ہی کا دام بنے گا۔ آپ سنتے رہیں سرکار کیا ہوگا؟ کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا اگر میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا تو ہو جائے گی، اس کی ہو گئی۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا میں نے کب کہا زندہ نہیں تھا؟ جب تم مشورہ کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے تب زندہ تھا، جب یہ چارپائی پہ لیٹا تھا تب زندہ تھا، جب چادر اڑائی تھی تب زندہ تھا، جب کاندھوں پہ سوار کیا تب زندہ تھا، جب لے کے آئے تب زندہ تھا، جب میرے پاس رکھا تب زندہ تھا، جب صفحہ بنائی تب زندہ تھا۔ اور جیسے ہی میں نے نیت کی اور میری زبان سے نکلا دعا واسطے اس میت کے، جیسے ہی میری زبان سے میت نکلا اللہ نے اسی وقت اس زندہ کو مردہ میں بدل دیا ہے۔ عبد القادر کی زبان سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو نکل جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نکل گیا تو نکل گیا، قدموں پہ گر گئے، بولے حضور ہم تو مذاق بنانے آئے تھے، ہے نا؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تم کون ہوتے ہو مذاق بنانے والے؟ اللہ نے جسے عزت دی ہے اسے کون بے عزت کر سکتا ہے؟ اللہ نے جسے بلندیاں دی ہیں اسے کون گرا سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جاؤ لے جاؤ، اب اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کی قبر کھودنے کا انتظام کرو۔ قدموں پہ گر گئے، رونے لگے سرکار زندہ لائے تھے، مردہ لے کے جائیں گے، گھر والوں کو جواب کیا دیں گے؟ سرکار مردہ لے کے جائیں گے، اہل خانہ کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار اس کے گھر والے سوال کر لیں گے۔ لے کے گئے تھے حضور آج کے بعد کسی کا مذاق نہیں بنائیں گے، حضور آج کے بعد کسی پہ نہیں ہنسیں گے، حضور آج کے بعد کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں سرکار آپ اسے ویسے ہی کر دو جیسا لے کے آئے۔ اے سرکار کی 11ویں منانے والو، سرکار غوث پاک سے محبت رکھنے والو، کان کھول کے سن لو، سرکار غوث پاک کو اللہ نے وہ پاور عطا کی ہے، وہ تصرفات عطا کیے ہیں۔ توبہ کرنے لگے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے۔ میرے سرکار غوث پاک کے دریائے کرم میں جوش آیا، کہا سچے دل سے توبہ کرو، آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بناؤ گے۔ سچے دل سے توبہ کر بیٹھے، سرکار آج کے بعد کسی کا مذاق نہ بنائیں گے، سچے دل سے توبہ کرنا تھا۔ میرا غوث اس کی مسحری کے قریب آیا، میرا غوث اس کے جنابے کے قریب آیا اور آنے کے بعد ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ جو ابھی مردہ تھا چارپائی سے اٹھنے لگا، اٹھتا جا رہا تھا اور اعلان کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ واہ واہ، ابھی جو مردہ تھا پھر سے زندہ۔ سچے عاشق تو بن جاؤ، 11ویں کی دیغ بنا مگر اس سے پہلے زکات نکالو۔